وسلم علیکا یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکا یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تو میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تو میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دے گا ہم کیا لیں گے، وہ کیا دے گا ہم کیا لیں گے، سخی جانے گدا جانے. حاضرین محترم، نعت شریف کے چند اشعار کے بعد میں اپنی حاضری اگر اجازت دے میرے صدر محترم تو آج کی سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معلومات عرض کر لوں. اجازت ہے؟ جی. آج حاضری کو دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کی نسبت سے 7 ستمبر کو آپ یاد کرتے ہیں. 7 ستمبر 1974 کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ شخصیات، ان کے چہرے میرے سامنے آ جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے یہ تحریک 26 اگست 1974 کو ایوان میں پیش کی. اور یہ قرارداد جب پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جب میرے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے قرآن پاک میں باشگاف اعلان فرما دیا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وقت کی نزاکت کے مطابق حاضرین محترم، یہ پہلا موقع 1974 کا نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو سرزمین عرب میں بھی یہ تحریک اٹھی تھی. جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھے تھے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو آپ نے اس دور میں تحریک اٹھنے والی تحریک کو اور اس شخص کو، اس کافر کو مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے جہاد فرمایا. خاتم النبیین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اور ناموس رسالت کے لیے آپ نے جہاد فرمایا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے جہاد کی ابتدا کی. حاضرین محترم، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم فرمایا. بے شک جب کسی کو واصل جہنم کرنا پڑتا ہے تو ہمارے مومنین پہ میرا اللہ احسان فرماتا ہے، ان کو شہادتیں بھی عطا فرماتا ہے. حاضرین محترم، ان کے بعد جب پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا تو یہودی طاقتیں، کفار کی طاقتیں ان کو یہ خطہ سرزمین پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کو ان کی صحت پہ ناگوار گزرا. تمام یہودی اکٹھے ہو گئے، تمام کافر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کیسے یہ انتشار پیدا کیا جائے، کیسے یہ کام کیا جائے. انہوں نے ایک مسلمہ ایسی پلاننگ، ایسی سازش کر کے ہمارے مسلمانوں کے خلاف، خاتم النبیین کی ناموس کے خلاف انہوں نے ایک گروہ پیدا کیا
جس کے لیے جس کی مذمت کرنے کے لیے جس کا نام لینا میں اس بات ایمان میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن تاریخ کے حوالے سے غلام محمد قادیانی جب اس نے یہ دعویٰ کیا، بڑی کتابیں لکھی، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک کتاب ہے اس کی لکھی ہوئی کشتی نوح، شاید معروف کی لائبریری میں موجود ہو، آج تک اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے، کنز ایمان کا کیا جاتا ہے، معراج نبوت کا کیا جاتا ہے، اسلامی تمام کتابوں کا ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے، لیکن قادیانیوں کی کتاب کشتی نوح جو انہوں نے اتنی بکواس اس میں کی ہے وہ نہیں ترجمہ کرتے، کیوں کہ انگریزوں کو پڑھنے کا موقع ملے گا، ان کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ میرے دوستو، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ قادیانی غلام محمد اپنے آپ کو، اس پہ وحی آتی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور میں نبوت کا دعوے دار ہوں۔ حاضرین محترم، جب یہ تحریک چلی تو تحریک پہلے پاکستان بننے کے بعد اس کی سپیڈ بڑی سلو تھی۔ میں آپ کی توجہ 29 مئی 1953 کے ایک واقعے پر مبدور کروانا چاہتا ہوں، جب منسٹر کالج کے طالب علم اسلام آباد میرے سارے پیارے محترم جا رہے تھے ٹرین پہ، تو ربوہ پہ جب ٹرین رکی تو وہاں پہ قادیانیوں نے اپنے پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کر دیے جس میں یہی عبارت درج تھی۔ تو طالب علموں نے اور طلباء نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ جو اقلیت میں ہوتے ہیں وہ بڑے منظم ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ لوگ کہاں سے آیا، یہ کہاں جا رہا ہے، ان کا اسٹے کہاں ہے، اس کو واچ کرتے رہے۔ جب وہی اسٹوڈنٹ، وہی طلباء منسٹر کالج لاہور کے اسلام آباد سے واپسی پہ آئے، انہوں نے ٹرین کو روکنے کے ساتھ ساتھ ٹرین کو زیادہ دیر رکنے پہ مجبور کر دیا اور طلباء کو وہاں سے نکال کر شہید کر دیا۔ میرے دوستو، وہ ان ماؤں کے بچے تھے جو ناموس رسالت پر وطن من قربان کرنے کو تیار تھے۔ پھر تحریک نے زور پکڑا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں گونج اٹھے، حتیٰ کہ اولیاء اعظام سید السادات ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ ہر اس مومن نے حصہ لیا جس کے دل میں ایک رتی بھر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو اس کا بیڑا اٹھانے کے لیے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب 26 اگست کو ایوان میں قرارداد پیش کی کہ قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا جائے، وہ کافر ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تحریک جب قرارداد پیش کی گئی تو پورے مسلمان ایوان میں موجود تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قرارداد ایوان میں آتی ہے قومی اسمبلی میں تو اس پہ بحث ہوتی ہے اور اکثریت رائے سے 51% کے حساب سے وہ اپروو ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، واحد یہ قرارداد ہے جس پہ 13 دن بحث کے لیے دیے گئے، 13 دن اس پہ بحث ہوتی رہی۔ تمام مکتبہ فکر کو چیلنج تھا کہ ہر کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن یا بختیار اٹارنی جنرل اس کی اجازت سے سوال جواب کا سلسلہ جاتا رہا۔ اس وقت قادیانی کا پوتا ناصر وہ اس کو ریگرن کر رہا تھا، اس نے یہ کیا کہ بھی بڑے دلائل دیے۔ ان کی ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا جو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہ مانے ان کی ماؤں میں بات کے بارے میں تبرہ بازی کی گئی۔ میں اس پاک کی مان میں باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پیارے محترم صدر محترم اور جنرل سیکرٹری صاحب، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج غیر دور میں اس تحریک کی یاد کو
उन सपूत को, उन मरहूमीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको सलाम पेश करने के लिए दीवान में महफिल का इंतखाब किया। मैं आपकी इस मोहब्बत भरी एक इश्क़ रसालत की मिसाल को मैं अभी सुबह एक लेक्चर दे के आया था। मैंने कहा कि हमारे बाहर में इस वक्त मौजूदा जो हमारी कबीना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और आज गुलामी रसूल का इजहार करने के लिए हमारे बाहर में एक महफिल, एक सेमिनार, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। मुझे जल्दी आना, मैंने दौड़ के यहाँ पहुँचा। हाज़िर मोहतरम, अर्ज़ करने का मकसद है शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। रात को कराची में नूरानी साहब के मकान पे सारी ज़िंदगी नूरानी साहब किराए के फ्लैट में मायूर जब भुट्टो साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनके घर पे रात 1:30 बजे जाते, दरवाज़ा खटखटाया। शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी महफिल से, किसी मिलाद शरीफ से वापस अभी आए ही थे, तो पूछा कौन है? जवाब आया, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मेरा नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने इजाज़त? उन्होंने कहा मुझ पर इतना दबाव है इंटरनेशनल चारों तरफ से, ये तुमने क्या तहरीर पेश कर दी? यार ऐसा करो अलामा साहब कि अपने मसाइल में बैठ के डिस्कस करते हैं, उसके वापस शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझ जैसा होता तो हो सकता है उसका पाँव फिसल जाता, मेरे घर वज़ीर आज़म आ गया। आपने बड़े प्यारे अंदाज में गुजारिश की, आप तशरीफ रखें, मैं आपको चाय कावा पेश करता हूँ, मेरी गुजारिश है सुन लें, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, बैठो तो सही। उन्होंने शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मिसाल दी कि माई और ऑनर, माई रिस्पेक्टेड वज़ीर आज़म, आप इस वक्त पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। ये बात सही है, लोग बिल्कुल सही है। आपने कहा नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आप वज़ीर आज़म हैं, अगर आपके सामने एक बंदा ऐसे खड़ा हो जाए, वो कहे जी आप वज़ीर आज़म नहीं है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो व्हाट यू वांट नाउ एट दिस टर्न? उन्होंने कहा नहीं, ये तो बकवास करता है, पागल है। नूरानी साहब ने कहा अगर वज़ीर आज़म जिसका इलेक्शन चंद सालों के बाद होता है, कई वज़ीर आज़म आएंगे, कई जाएंगे, ये कुर्सी किसी का साथ नहीं देती। भुट्टो साहब मेहरबानी फरमाए, ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप मेहरबानी फरमाए इसको आप जो है ना पाया तकमील तक पहुँचाए। ये कादियानी मिर्ज़ाइयत बीमारी है खातमुन नबीयीन के लिए, इसका तलातुमा करने के लिए अल्लाह ताला ने अगर आपका इंतखाब कर लिया है तो आप इसको कर गुजरिए। उन्होंने कहा नूरानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी कि वज़ीर आज़म जो इलेक्टेड है उसके होते हुए कोई वज़ीर आज़म बनने का दावा दायर करे तो उसकी अक्ल पे, उसकी शक्ल पे हर चीज़ का जो है बंदा कहता है नहीं शक है, ये पागल आदमी है। इसलिए वो अब मान गए, उन्हें कहा कि ठीक है। अगले दिन जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो 7 सितंबर 4:35 पर ऐलान कर दिया गया कि आज से कादियानी गैर मुस्लिम हैं, वो काफिर हैं, ना वो मस्जिद बना सकते हैं, ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार कर सकते हैं, ना वो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, अक़लियत कौम। या नबी रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाज़िर मोहतरम, मैंने आपका बहुत दे लिया। मैं सिर्फ आखिर में आप दोस्तों से इल्तिमास करता हूँ, तमाम कुफ़ार
تمام عیسائیت، تمام یہودیت، جتنے بھی غیر مسلم فرقے ہیں، وہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیں۔ ہر میں طریقے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بظاہر طور پر اپنے گھروں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے ہیں تو محفل میلاد کا بندوبست کیا کریں۔ نمبر 2، جب آپ فارغ بیٹھے ہوں کوشش کریں آپ باوضو رہا کریں۔ باوضو جو مسلمان رہے گا اگر اسی حالت میں اس کو موت آئے گی تو شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ جب باوضو ہو تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام درود پاک پڑھتے رہیں۔ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دیں۔ بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نمبر 2، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ نمبر 3، بچوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب اپنے بچوں کو آپ سکھائیں گے تو میرا جو تجربہ کہتا ہے، میں نے جو سیکھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے، پھر بچہ جب والد فوت ہو جائے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مولوی سے کہے گا مولوی پیچھے ہٹ، میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھوں گا۔ اور والدہ کا جنازہ آ جائے گا تو علماء حضرات سے کہے گا عالم صاحب، مولوی صاحب، میں نے اپنی ماں کا جنازہ میں نے پڑھانا ہے، میری ماں نے مجھے ایک سبق دیا تھا، بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تجہیز و تکفین کے لیے جب میرا جنازہ پڑھا، جب جنازہ تم نے پڑھا، بیٹا تم نے دعا مانگنی ہے۔ تہجد کی نماز ہم دونوں اکٹھے پڑھ رہے تھے، میں رونے لگ گیا، میں کہ ماں جی آپ کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا مرنا تو ایک دن ہے، یہ میری وصیت اپنے دل پہ لکھ لو۔ ایسا ہی ہوا تو جب میں اپنی والدہ کا جنازہ، میں نے کہا ماں یہ تاکید کیوں کرتی ہے، تیرا بڑا بیٹا پروفیسر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، ایک مجھے کیوں حکم دے رہی ہے؟ آپ فرماتی ہے بیٹا جس طریقے سے تو جنازہ پڑھے گا، جس طریقے سے تو دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری دعا پہنچے گی، میرا ایمان ہے